جب سے انسانی تاریخ کا سورج طلوع ہوا ہے، ہم فطرت کو اور اس میں اپنی جگہ کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ زندگی کے مقصد کی اس جستجو میں بہت سے لوگوں نے مذہب کا رخ کیا۔ زیادہ تر مذاہب کتابوں پر بیس کرتے ہیں جو کہ ان کے پیروکاروں کے مطابق خدا کی طرف سے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسلام ان سب سے مختلف ہے کیونکہ یہ دلیل اور ثبوت پر بیسڈ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس دعوے کی سپورٹ میں ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں۔ قرآن میں ایسے سائنسی اور تاریخی حقائق ملتے ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہ تھے اور انہیں موجودہ دور کی سائنس نے دریافت کیا ہے۔ قرآن کا انداز بیان انوکھا ہے جس کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کی یہ خاصیت قرآن کی بے نظیری کا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن نے ہمیں ایسی پیشن گویاں دی ہیں جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اب قرآن میں سے چند حقائق ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، زندگی کا آغاز۔ پانی تمام زندہ چیزوں کے لیے لازمی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، مگر قرآن ایک الگ ہی دعویٰ کرتا ہے۔ اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت میں پانی کو زندگی کا آغاز کہا گیا ہے۔ تمام زندہ اجسام سیل سے بنے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سیلز کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیالوجی کی کتب میں ایک سٹینڈرڈ جانور کے 80% سائٹوپلازم، خلیے کا بنیادی مادہ، کو پانی کہا گیا ہے۔ یہ حقیقت کہ زندہ چیزیں زیادہ تر پانی پر مشتمل ہیں مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد آشکارا ہوئی۔ عرب کے صحراؤں میں آخری چیز جو کسی نے اس بارے میں کہی وہ یہ تھی کہ ہر قسم کی زندگی پانی سے وجود میں آئی ہے۔ نمبر 2، لوہا۔ لوہا زمین پر فطری طور پر نہیں پایا جاتا۔ یہ زمین پر وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ یہ اسپیس سے زمین پر آیا تھا۔ آپ کو شاید یہ عجیب لگ رہا ہو مگر حقیقت یہی ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ لاکھوں سال پہلے زمین میٹرائٹس میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ میٹرائٹس بہت دور موجود ستاروں سے جب وہ پھٹے اپنے اندر لوہا سموئے ہوئے آئے تھے۔ لوہا کے منبع کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اتارنے کا۔ یہ اس آیت سے واضح ہے کہ لوہا زمین کا مادہ نہیں ہے بلکہ اسے اتارا گیا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ یہ حقیقت کہ لوہا زمین پر سپیس سے آیا ہے ایسی حقیقت ہے جو 7ویں صدی عیسوی میں قدیم سائنس کے ذریعے نہیں جانی جا سکتی تھی۔ نمبر 3، آسمان کے ذریعے حفاظت۔ آسمان زمین کی حفاظت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ زمین کو سورج کی مولک شعاعوں سے بچاتا ہے۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو سورج سے نکلنے والی ریڈیشن سے زمین پر تمام قسم کی زندگی مر جاتی۔ یہ زمین کے گرد ایک کمبل کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ یہ اسے اسپیس کی جمع دینے والی سردی سے بھی بچاتا ہے۔ آسمان سے اوپر کا درجہ حرارت تقریباً -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر اس درجہ حرارت کی پہنچ زمین پر ہوتی تو سارے کا سارا پلانٹ فوراً منجمد ہو جاتا۔ آسمان زمین پر موجود زندگی کو تحفظ فراہم کرتا ہے، زمین پر گرمی کو روک کر، گرین ہاؤس ایفیکٹ اور دن اور رات کے شدید درجہ حرارت کو کم کر کے۔ یہ آسمان کے بہت سے حفاظتی فنکشن میں سے چند ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے لیے اس طرح کہا گیا ہے، آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ قرآن پاک میں آسمان کے تحفظ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ کی نشانی کے طور پر۔ آسمان کی یہ حفاظتی خواص ایک سائنسی ریسرچ میں دریافت ہوئے جو کہ کی گئی تھی 20ویں صدی عیسوی میں۔ نمبر 4، پہاڑ۔ قرآن ہماری توجہ پہاڑوں کے ایک بہت ہی اہم کردار کی طرف مبذول کراتا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ قرآن میں پہاڑوں کے لیے میخوں کا لفظ استعمال کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ زمین میں بہت گہرے ہیں۔ در حقیقت پہاڑ زمین میں بہت گہرے گڑے ہوئے ہیں اور میخوں کا لفظ پہاڑوں کو بیان کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ جیو فزسٹ فرینک پریس کی کتاب ارتھ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ پہاڑ میخوں کی طرح ہی ہیں
और जमीन में बहुत ही गहराई में दबे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जमीन से तकरीबन 9 किलोमीटर है और यह जमीन में धंसा हुआ है 125 किलोमीटर से भी ज्यादा। यह हकीकत के पहाड़ों की जड़ें मेखों की तरह गहरी हैं 20वीं सदी के अवाइल में मालूम हुई, जब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बनी। नंबर 5, कायनात की फैलती वुसअत। उस वक्त जब एस्ट्रोनॉमी की साइंस अभी इब्तिदाई दौर में थी, कायनात की फैलती वुसअत को कुरान पाक में बयान किया गया। आसमानों को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। ये फैक्ट कि कायनात फैल रही है पिछली सदी में दरियाफ्त हुआ है। फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि कायनात के फैलाव के अमल की दरियाफ्त 20वीं सदी के अजीम फहमी इनकलाब में से एक है। कुरान ने कायनात के फैलाव का जिक्र किया टेलीस्कोप की दरियाफ्त से भी पहले। नंबर 6, सूरज का मदार। सन 1512 में एक एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस अपनी थ्योरी दुनिया के सामने लाया कि सूरज हरकत नहीं करता और यह सोलर सिस्टम का मरकज है और सयारे इसके गिर्द घूमते हैं। यह नजरिया कि सूरज साकिन है 20वीं सदी ईस्वी में एस्ट्रोनॉमर्स में बहुत फैला, लेकिन अब यह एक अच्छी तरह जांची गई हकीकत है कि सूरज साकिन नहीं है। यह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के मरकज में एक मदार में घूम रहा है। कुरान सूरज के मदार को बयान करता है। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया है। इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। कुरान को सिर्फ 2 दहाइयों पहले एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक गलत समझा जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं कि सूरज के मुतालिक कुरान का इसकी हरकत का दावा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जरिए सच साबित हो गया है। नंबर 7, समंदर। कुरान अपने गहरे मतालिब की तरसील के लिए तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल करता है। कुरान मुनकरीन की हालत को इस तरह बयान करता है, या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे जिसमें लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो। गर्ज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें सिर्फ समंदर की सतह पर जाहिर होती हैं। ताहम ओशियानोग्राफर्स ने यह दरियाफ्त किया है कि समंदर की सतह के अंदर भी लहरें होती हैं। ये लहरें इंसानी आंख के लिए नाकाबिले दीद हैं, उनका सिर्फ स्पेशल आलात के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। कुरान गहरे समंदर की तारीकी को बयान करता है, जिसके ऊपर लहरें हैं और उनके ऊपर फिर लहरें हैं और फिर बादल हैं। यह वजाहत सिर्फ इसलिए काबिल दाद नहीं कि यह समंदर की अंदरूनी लहरों को बयान करती है, बल्कि इसलिए कि भी यह समंदर की गहराई में तारीकी को बयान करती है। इंसान ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स के बगैर 70 मीटर से ज्यादा गहराई में गोता नहीं लगा सकता। रोशनी इस गहराई पर मौजूद होती है, लेकिन अगर हम 1000 मीटर से नीचे जाएं तो यहाँ बिल्कुल तारीकी है। 1400 साल पहले कोई आबदोजे और स्पेशल आलात नहीं थे कि अंदरूनी लहरों और समंदर के अंदर की तारीकी को दरियाफ्त किया जा सके। नंबर 8, झूठ और जुम्बश। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जालिम संगदिल सरदार अबू जहल गुजरा है। अल्लाह ताला ने उसकी तंबीह के लिए कुरान पाक की एक आयत नाजिल फरमाई, यकीनन अगर ये बाज ना रहा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। अल्लाह ताला ने उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके माथे को, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है, झूठा और गुनाहगार कहा है। यह आयत 2 वजूहात की बिना पर अहम है। पहली ये कि हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा हमारी इरादी हरकत का जिम्मेदार है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। एक किताब जिसका नाम एसेंशियल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, यह किताब मुश्तमिल है एक रिसर्च पर जो इस मौजू पर की गई। इस किताब में बयान है कि हरकत की शुरुआत किसी प्लान की तरगीब और दूरबीनी फ्रंटल लोब के अगले हिस्से प्री फ्रंटल एरिया में वकू पजीर होते हैं। अगर आदमी इन चीजों से गुरेज ना करे तो कहा जाता है कि उसका दिमाग का हरकत का जिम्मेदार हिस्सा इन चीजों में गिरफ्तार हो चुका है। मजीद बना बहुत सी स्टडीज ने यह बात साबित कर दी है कि यही रीजन फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है।
اسی طرح ایک اسٹڈی جو یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں کی گئی، جس میں رضاکاروں سے کمپیوٹرائز تفتیش کے دوران سوال پوچھے گئے، اس میں یہ پتا چلا کہ جب رضاکاروں نے جھوٹ بولا تو پری فرنٹل اینڈ پری موٹر کورٹیسز فرنٹل لوب ریجن میں نمایاں طور پر سرگرمی دیکھی گئی۔ دماغ کا اول حصہ ہی حرکات اور جھوٹ بولنے کو کنٹرول کرتا ہے۔ قرآن میں بھی حرکات اور جھوٹ بولنے کو اسی جگہ سے جوڑا گیا ہے۔ فرنٹل لوب کے یہ فنکشن میڈیکل امیجنگ ایکوپمنٹ کے ایجاد کے بعد دریافت ہوئے، جو 20ویں صدی عیسوی میں ایجاد ہوئے۔ نمبر 9، درد کو محسوس کرنے والے حصے۔ کافی لمبے عرصہ تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ محسوس کرنے اور درد کا اندازہ کرنے والی حص دماغ پر منحصر ہے۔ تاہم یہ دریافت ہوا ہے کہ درد کو وصول کرنے والے اعصاب جلد کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر ایک شخص درد کو محسوس نہ کر پائے گا۔ درد کے متعلق اس آیت پر غور کریں۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو جھٹلائیں گے اور پھر جب وہ جہنم میں ہوں گے اور ان کی کھال جل جائے گی اور وہ کسی قسم کا درد محسوس نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نئی جلد دے گا تاکہ وہ درد کو محسوس کرتے رہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ درد کو محسوس کرنے کا انحصار کھال پر ہے۔ جلد میں ان درد وصول کرنے والے سیلز کی دریافت بیولوجی کی حال میں کی جانے والی دریافتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن پاک میں پائی جانے والی حقیقتوں میں سے محض چند حقیقتیں ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن سائنس کی ایک کتاب نہیں ہے، لیکن اس کی سچی کتاب ہونے کی دلیل سائنس ہے۔ کیا یہ دعویٰ کہ سائنسی حقائق جو قرآن پاک میں موجود ہیں محض ایک اتفاق ہے معقول ہوگا؟ اس کی سب سے بہترین وضاحت یہ ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں کیا۔ جس طرح قرآن میں فطری دنیا کی معلومات ہے، اسی طرح اس میں ہماری اندرونی معلومات بھی ہے۔ یہ معلومات تعلق رکھتی ہے ہمارے احساسات، مطالبات اور ضروریات کے بارے میں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں ہمارا ایک مقصد ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہمیں اس زندگی میں اندرونی سکون اور اخروی دنیا میں جنت سے بہراور کرے گا، اور اللہ کے پیغام سے انکار ہمیں اس دنیا میں پریشانی اور موت کے بعد کی زندگی میں جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہی حق ہے۔ کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟